بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہ جاؤ گے. پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. سورہ تکاثر کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اور تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ بنچ ہیں یہ 4 سوراز، ٹھیک ہے، جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ زلزال، ٹھیک ہے، سورہ عادیات، اوکے، اینڈ سورہ القاریہ. تو سورہ عادیات زلزال سے شروع ہوتا ہے، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ القاریہ اور پھر تکاثر. یہ چاروں بنچ ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا اور ان کی ریلیشن شپ آپ کو تھوڑی سی بتائی تھی. باقی اس کی ریلیشن شپ اور جو اس کے جو کنیکشن ہے، we will draw some parallels with certain surahs and some connection with the surahs in these 4 surahs together. ٹھیک ہے. اچھا، التکاثر آف کورس میں اس کو ابھی ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ کو اس سورہ کا بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں. تو کیونکہ سورہ سٹارٹس وتھ التکاثر تو اسی سے اس کا نام رکھ دیا ہے التکاثر، ٹھیک ہے. اور ابو حیان اور شوکانی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی صورت ہے، اور امام سیوطی وغیرہ کے حساب سے ان کو لگتا ہے کہ یہی کہ یہ مکی ہے. تو most of them thought it is مکی. کچھ نے کہا یہ مدنی ہے، لیکن ہم اسے مکی سورہ مانتے ہیں کیونکہ this is all from the early days. لیکن of course روایت ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں کچھ حدیثیں ہیں جو میں بتاؤں گی which are more towards the مکی period of نبی صلی اللہ علیہ وسلم's time. ابن ابی حاتم نے ابو بریدہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ انصار کے 2 قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرس کے بارے میں نازل ہوئی. دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ آدمیوں کے جو ہے نا وہ مواخر بیان کیے، پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مواخر پیش کیے. اس پر ارشاد الہی نازل ہوا الہاکم التکاثر کر کے، پھر وہ یہ سورہ نازل ہوئی. لیکن اگر ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو مکی لگتا ہے اور مدنی نہیں لگتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی کبھی واقعات آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں
سورہ آنے کے بعد بھی واقعہ پیش آتے ہیں جس پہ سورہ بالکل ایپٹ لگتی ہے. اس کی بہت ساری جو بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سورہ کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی، کیونکہ میں سب بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گی تو پھر میں سورہ میں آپ کو سمجھاؤں گی تو پھر وہ بات نہیں رہے گی. تو اس کو بیسکلی اس کا جو جسٹ ہے نا سورہ کا آپ دیکھیں. لیٹس اسٹارٹ دا سورہ سو دیٹ آئی کین ایکسپلین اٹ ٹو یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کا جسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالی، آپ دیکھیں گے کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی گریڈ، اس کی طمع، اس کی لالچ کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی جو یہ طمع اور لالچ اور گریڈ ہے نا، یہ اسے کہاں تک لے کے جاتی ہے اور کتنا دور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ساری اس کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم اس میں لفظ ب لفظ سمجھیں گے. الہاکم تکاثر، پھر آپ کو مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں، آپ کو لطف آئے گا سمجھنے میں. اور جب آپ اگلی بار اپنی نمازوں میں پڑھیں گے یہ سورہ تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا میسج ہے جو آپ کو کنوے کر رہا ہے، آپ کے دل کو چھوئے گا. پچھلی سورہ سورۃ القاریہ، سورۃ القاریہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ کو کس اس پہ ختم کرتا ہے؟ آیت پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاما من ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ عیش کی زندگی میں رہیں گے، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ہماری لاسٹ آیتیں ہیں لاسٹ سورہ کی، ٹھیک ہے، جو ہم نے لاسٹ ویک کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور وہ ایک تمہیں کیا خبر کہ وہ کتنی گہری کھائی ہے. وما ادراک ما ہی، تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ کس قسم کی کھائی ہے. نار حامیہ، کہ ایسی ہے بھڑکتی ہوئی آگ جو بجھنے والی نہیں. تو ایسی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا. اوکے، کن کو ڈالا جائے گا؟ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کے پاس کچھ وزن نہیں ہوگا ان کے اعمال کا، وہ ایسی کھائی میں ڈال دیے جائیں گے. تو ہماری پچھلے ہفتے کی سورۃ القاریہ کی اینڈنگ تھی اباؤٹ کہ کدھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھینک دے گا جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے اپنی بات تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا. یہاں اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں لوگوں کے پلڑوں کو ہلکا ہونے کی ریزن یہ تھی. یہ ریزن ہے، کنیکٹ کریں. کیا چیز تھی جس نے لوگوں کو عمل کرنے سے ان کو عمل کا موقع نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا تھا، لیکن اب انہوں نے اپنا وقت دوسری چیزوں کی تلاش میں، دوسری چیزوں کی کمپٹیشن میں، دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کی ہوس میں گنوا دیا. ٹھیک ہے، وہ غفلت میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں وہی ریئل لائف ہے، وہی ریئل پلیجر ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوری ان کو مل گئی، اس وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کو دنیا مل گئی، دنیا میں بیسٹ مل گیا، لیکن اللہ سے ان کی دوری ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ جب یہ بتاتے ہیں ہم کو کہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے پلڑے ہلکے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اعمال بھاری نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی خطرناک قسم کی آگ، وہ آگ جو نار حامیہ ہے، ایسی آگ جو بجھنے والی نہیں ہے، ایسی آگ جو اتنی بھڑکے گی کہ اس کے صرف بھڑکنے سے اگر وہ ایک سانس بھی لے لے جہنم تو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. ایک سانس پہ اس کی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. تو اس کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر
کہ یہ سب کس لیے ہوا. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کو اب چاروں سوروں کو اگر آپ سامنے رکھیں, میں آپ کو پھر اس کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. لیٹ می جسٹ گیو یو ون مور پوائنٹ ہیئر کہ تو یہ تو ریزن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ حاکم التکاثر میں, ہمیں ریزن دے رہا ہے کہ کیا وجہ تھی جو یہ لوگ جہنم میں ڈالے گئے. یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں علم نہیں تھا, یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں سمجھ نہیں تھی, یہ انسین لوگ نہیں تھے, یہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے. ان کو اللہ نے ہر قسم کی صلاحیت دی تھی, اللہ نے ان کو فیورز دیے تھے, اس کے باوجود یہ فیل ہوئے. تو ان کے فیلئر کا ریزن کیا تھا؟ یہ ہے ریزن. ٹھیک ہے, اگر آپ نوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سورہ عادیات میں کیسے کہتا ہے, سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. تو تھرڈ پرسن میں بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, آپ سے نہیں بات کر رہا ہے, ایک جنرل بات کر رہا ہے, دوسروں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اس کا اچھا اجر ملے گا, تو میں آپ سے تھرڈ پارٹی کی بات کر رہی ہوں, میری اور آپ کی بات نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں جو لوگ ایسے کریں گے ان کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو میں ایک تھرڈ پارٹی کی بات کر رہی ہوں. لیکن جب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں, تو پھر میں آپ سے مخاطب ہوں. اب میں آپ سے I am the first person and you're the second person. We are not talking about the third person. اب میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. آپ نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جا کر ابھی آگ کو چھو لیں گی, آپ کو پتا ہے آپ کا ہاتھ جل جائے گا. اگر آپ ابھی جا کے بالکنی سے کود جائیں گی, آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں بچے گا آپ کا. تو میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا فرسٹ ٹو سیکنڈ پرسن. اب میں ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں. سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی بتا رہا ہے جو لوگ عمل لائیں گے, جو لوگ بھول گئے, جو لوگوں نے یاد کیا. لیکن اس سورہ میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کہتا ہے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا, زیادہ کمانا, زیادہ پانا, اس نے تم لوگوں کو غافل کر دیا ہے, تم لوگوں کو. تو اللہ اب ہم سے مخاطب ہے ڈائریکٹلی. اللہ اب تھرڈ پارٹی کی طرح بات نہیں کر رہا, اللہ ہم سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے کہ اگر تم میری طرف مجھے یاد نہیں کرو گے اور تم غفلت میں زندگی گزارو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سورہ میں اٹس آل اباؤٹ یو, اٹس آل اباؤٹ می. ٹھیک ہے, اس میں ڈائریکٹلی مجھ سے بات ہو رہی ہے, ڈائریکٹلی آپ سے بات ہو رہی ہے. اٹس آل اباؤٹ یو. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے تمہیں غفلت میں ڈالا, جن چیزوں نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا. ٹھیک ہے, یا تمہیں ایک ڈیلیوژن دے دیا, ایک تمہارا دماغ غفلت میں پورا اڑائی دیا. ٹھیک ہے, تو یہ چار سورج کو اگر آپ بنچ کریں تو آپ کو دکھے گا کہ زلزال, سورہ زلزال, اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اباؤٹ دا لاسٹ ڈے, دی ارتھ کویک. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں زلزلہ آئے گا, زمین اکھڑ جائے گی, آپ کے دلوں میں بھی جو ہے وہ سب باہر نکل کے آئے گا, لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی نکل جائے گا, اور زمین کے اندر جو دبا ہوا ہے وہ بھی نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک نقشہ کھینچا ہے سورۃ الزلزال میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتی ہے سورۃ العادیات. سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے, اور 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 یہ جب زلزلہ آئے گا تو لوگوں کے اوپر جو گراں گزرے گا اور جو گھبراہٹ اور کموشن ہوگا اس دن. آپ کو پتہ ہے زلزلہ ویسے ہی آ جائے تو ہم سب گھبرا جاتے ہیں, بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے. تو جو یہ
بھاگ دوڑ مچے گی اور جو کیوس ہوگا، جو کنفیوژن ہوگی، آخرت کا جو سین کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ تو صورت الزلزال کا تھا نا، تو اس میں میسج کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ عادیات میں بتاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا، کہ کہاں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یہاں تک ہم رکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ بھول جاتا ہے اللہ کے فیورز کو، پلٹ کے نہیں آتا اللہ کے پاس، اور یہ اپنی خود گواہی دے گا یوم القیامت کے دن، سب سے بڑا گواہ یہ خود ہوگا۔ سو ان الانسان، انڈیڈ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے شک بے شک بے شک، ان الانسان، اور سارے انسانوں کے بارے میں بتایا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، کافروں کے لیے نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا صرف کافر لوگ جو ہیں وہ انگریٹفل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور جب غفلت میں پڑتا ہے تو کون سی چیزیں ہیں جو اسے غفلت میں لے جا رہی ہیں؟ یہ ہم کو سورہ تکاثر بتا رہا ہے، کیونکہ وہاں صرف یہ کہا ہے سورہ عادیات میں کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، اور اس کی گواہی وہ خود دے گا، اس کی آنکھیں دیں گی، اس کے ہاتھ دیں گے، اس کے پیر دیں گے، اس کے جسم کی ایک ایک چیز گواہی دے گی اس کے اگینسٹ، وہ خود گواہی دے گا اپنے اگینسٹ، ٹھیک ہے؟ اور کیا چیز ہے جو اسے اس طرح غافل کرتی ہے؟ حب الخیر لشدید، یہ نیکسٹ آیت ہے نا، لحب الخیر لشدید، اس کی شدید محبت کس کے لیے؟ خیر کے لیے، دا مال، دا ویلتھ، اور میں نے آپ کو کہا بھی کہ ویلتھ میں آتا ہے انسان کی اولاد اور انسان کا کمایا ہوا مال، دونوں ہی اس کے لیے ویلتھ ہے، ٹھیک ہے، رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں اور ہمارا مال تو رزق ہے ہی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رزق کی جو خواہش ہے، اتنی انٹینس خواہش ہے، لحب الخیر لشدید، اتنی شدید تمنا خواہش ہے of خیر، خیر is I have told you before the wealth، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں اس کو کنیکٹ کریں الہاکم التکاثر سے، ٹھیک ہے؟ تو زلزال talked about the آخرہ or everything about آخرہ، the زلزلہ، the commotion، the confusion، all about آخرہ. Then Adiyat talked about why that scene will take place in the Akhirah. Again, because of the chamak damak of dunya, گھوڑے، اس کا مال، ٹھیک ہے، اور وہ طلب اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جس طرح سے دنیا 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 ایکسپلین کرتا ہے سورہ عادیات میں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ میں قیامت کو ایکسپلین کرتا ہے، القاریہ، ایک دھماکہ ہوگا، مل قاریہ، تمہیں پتہ بھی کس قسم کا دھماکہ ہوگا؟ ایک ریٹلنگ دھماکہ ہوگا، سب کچھ ہلا دینے والا، وہی سین ہے سورہ زلزال والا۔ قاریہ میں اس کو اور اچھی طرح سے بتا دیا، سورہ زلزال میں زمین کا زلزلہ بتایا، اور سورہ قاریہ میں ایک دھماکے دار زلزلہ بتایا جس میں روئی کی گولے کی طرح سارے ماؤنٹنز اڑ رہے ہوں گے۔ زلزال میں زمین اڑا دی، القاریہ میں پورا آسمان بھی اڑا دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو بتایا کہ آپ نوٹ کریں سورہ زلزال میں جب قیامت کا سین بتایا تو وہاں کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ، جس کے پاس ایک چھوٹا سا ذرہ برابر بھی خیر کا عمل ہوگا یا شر کا عمل ہوگا، اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ Same thing in a different way is now again repeated in Surat Al-Qari'ah۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہی بات ہوگی، جس کے پاس عمل ہوگا ذرہ برابر بھی ایک عمل ہوگا، اس کا وزن ہوگا، جس کے پاس عمل نہیں ہوگا اس کا وزن نہیں ہوگا۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وزن ہلکا اور بھاری کن چیزوں سے ہو جاتا ہے. تو وہ چیز ہمیں اب الحاکم التکاثر سے بتائے گا اللہ تعالیٰ دنیا ہمیں کتنا کھینچتی ہے، کتنا نقصان کرتی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو اب میں نے آپ کو سارے پیراللز ڈرا کر کے بتا دی ان چاروں سوروں کو کس طرح کلپ کیا گیا ہے. لیٹس اسٹارٹ with الحاکم التکاثر now. اوکے، now the word الحاکم، جسٹ وہیں تک رکتے ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، now الحا comes from the word it's a لہوا. لہوا کہتے ہیں کھیل کود کو، لہو کہتے ہیں unnecessary entertainment کو، لہو کہتے ہیں کسی بھی قسم کی انٹرٹینمنٹ، کسی بھی قسم کے امیزمنٹ، انجوائمنٹ. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لہو. کھیل کو بھی لہو کہتے ہیں، اور ٹائم پاس کرنے کو یا ٹائم ضائع کرنے کو بھی لہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینی کائنڈ آف unnecessary or excessive entertainment, amazement and play and whatever. ٹھیک ہے. Now Allah subhanahu wa ta'ala is telling us here what alhaakum, the entertainment, okay, which you are busy with. alhaakum, تم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ تم اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ میں پڑ گئے ہو یا اپنے لائف کے چکروں میں پڑ گئے ہو. تو کن چکروں میں؟ ابھی اللہ نے اٹ کہا ہے، دا. اوکے، الحاکم. اب التکاثر کیا ہے وہ بتاتی ہوں، پھر آپ کو پھر یہ دو لفظوں کے ساتھ. میں جب بھی یہ سورہ نمازوں میں امامت کرتے وقت پڑھتی تھی، ابھی نہیں کئی سالوں سے آف کورس میننگ پتہ تھے، اور جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو یہ میننگ میرے ذہن میں گھومتے ہیں اور ہمیشہ ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کتنا سیریس ہے یہ سورہ، اور کتنی ہم سے ریلیٹ کرتی ہے یہ سورہ، کہ ہم کتنے غافل ہو جاتے ہیں دنیا کی چکو چوند میں، دنیا کی دوڑ میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں، دنیا کی طلب میں، دنیا کے اس گریڈ میں، اس طمع میں، لالچ میں، اور اس کمپٹیشن میں. وہی میں آج آپ کو سارا کچھ سمجھاؤں گی، لیکن بہت اثر کرتی ہے یہ سورہ دل پر اگر سمجھ آئے تو. اوکے، آگے بڑھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو الحاکم ہیں التکاثر. اوکے، اب میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں تکاثر ورڈ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ اپنی مال اور اپنے اولاد کو اپنے لیے ڈسٹریکشن مت بناؤ، تمہاری مال اور اولاد تمہیں غافل کر دیں گے، تمہاری مال اور اولاد are the reasons for you to go into doom، کیونکہ تم ان کی خوشی کے لیے راستے سے ہٹ جاتے ہو، ان کی خوشی کے لیے اللہ کو بھلا دیتے ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے قانون توڑتے ہو. کس کے لیے؟ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، تو ان کا خاص خیال رکھو. ٹھیک ہے. So the essential lesson of this surah is that the blessings Allah subhanahu wa ta'ala has given us, they are not to distract us. They should be the means to remember Allah more. جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھی طرح سے یاد کرنے کے لیے دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دی ہیں، اور اللہ کی طرف جو بھی ہمیں عمل کرنا ہے نا اس کے لیے اللہ نے دی ہیں. یہ آنکھیں، ناک، کان، سننا، بولنا، چلنا، پھرنا، زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی طرف اس کو پلیز کرنے کے لیے سارے کام کرنے چاہیے. اور اگر یہ تگ و دو، یہ دوڑ دھوپ،
یہ کوشش اور جد و جہد ہماری کسی اور چیزوں میں زیادہ خرچ ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں نہیں خرچ ہو رہی، تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، اس پوری سورہ کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، تمہیں مال دولت دیا، تمہیں سہولتیں دی، رہنے کو گھر دیا، گاڑی دی، گھوڑا دیا، جو بھی ہے، اٹ واز ٹو پلیز اللہ. تم نے کتنا اللہ کو پلیز کیا. تو ان چیزوں سے تم ڈسٹریکٹ ہوئے نا، تو اللہ یہاں ڈسٹریکشن کی باتیں کر رہا ہے کہ کس چیزوں نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا، کون سا انٹرٹینمنٹ تھا یا ڈسٹریکشن تھی. تو الحاکم از ڈسٹریکشن. ٹھیک ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے. دیکھیں اگر میں بہت بزی ہوں، پڑھ رہی ہوں، پھر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ہٹا کر تھوڑا سا انٹرٹین کروں گی یا تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، تو میں باہر بیلکنی میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور میں ٹریفک دیکھتی ہوں تو تھوڑی دیر ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. اگر میرے دماغ میں کوئی پریشانی ہے تو میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. دیز آر ڈسٹریکشنز دیٹ ٹیک یو اوے فرام دا ریمبرنس آف واٹ ایور یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریمبر. تو جب ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں دنیا کی تگ و دو میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ریمبرنس سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹس اے ڈسٹریکشن اور ڈیلیوژن and takes us away. Now this surah begins with a complaint of what distracted us from the remembrance of Allah. Okay, in fact what has distracted was supposed to be the means to reach Allah, to remember Allah, to go to the path with ease towards Allah. But these blessings became the reason for the distraction and took us away from Allah subhanahu wa ta'ala. It deluded you, it distracted you. Al-Hakum, تمہیں ڈیلیوٹ کیا، ڈسٹریکٹ کیا. کس چیز نے؟ التکاثر. اب ہم آتے ہیں تکاثر پر. اب الحاکم میں نے آپ کو سمجھا دیا، وہ سب چیزیں، وہ سب فیسلٹیز، whatever Allah facilitated us with, whether it is مال، senses اور means، جو بھی blessings ہیں اللہ تعالیٰ کی جس سے اللہ نے ہمیں facilitate کیا، وہ ہے الحاکم. And Allah says that it distracted you. Okay, it distracted you. And then Allah says what is it? The takathur. Now takathur word comes from, you know the word kathara. Kathara means اکثر نہیں بولتے ہم اردو میں. ٹھیک ہے، تکاثر کہاں سے آتا ہے ورڈ؟ اکثریت سے. کثیر زیادہ. ٹھیک ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا کثیر. ہم نہیں کہتے ہیں اکثر لوگ یعنی زیادہ تر لوگ. اکثر از زیادہ تر لوگ. تکاثر از دوز who are always looking for زیادہ. زیادہ کی دوڑ، تکاثر. سمپل اس کی مجھے اگر آپ پوچھیں گے عربی میں اس کے دو لفظوں میں بولوں گی، زیادہ کی دوڑ، اس تکاثر. تمہیں غافل کیا زیادہ کی دوڑ نے، یہ ہوگی سمپل ٹرانسلیشن. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف کہ ہم اس کو کیسے اور سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا. کثیر کہتے ہیں پلینٹی فلنس، کوئی چیز کی زیادتی ہمارے پاس ہو. ٹھیک ہے، کثیر المال، کثیر الاولاد، یعنی زیادہ کثرت سے ہمارے پاس مال ہے یا زیادہ اولاد والے ہیں ہم، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ کثیر المال ہے، یہ کثیر اولاد ہے. تو کثرت جس کے پاس ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کثیر ادھر سے آتا ہے. بات یہ ہے کہ تکاثر کہتے ہیں کہ اور کی تمنا کرنا، اور کی تمنا کرنا کبھی بھی انسان کو کافی نہیں ہوتا. جتنا ملے وہ اور چاہتا ہے، جتنا ملے وہ اور چاہتا ہے، اس کو کافی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لالچ ہے نا کہ کبھی بھی بس نہیں آتا اور اسے اور چاہیے اور چاہیے،
اس چیز نے اسے غافل کر دیا، اس چیز نے اس کا پورا ٹائم، اس کی پوری فیسلٹیز، اس کی پوری جو ہے نا طاقتیں اور صلاحیتیں سب اسی میں نکل گئی. اسی میں سے آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لالچ جو یہاں تکاثر کا ذکر ہے نا، اس کو میں 4 پوائنٹس میں بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ is the desire to have a lot or plenty that has distracted people. Okay, کیسا ہے یہ ڈیزائر؟ پہلا والا ڈیزائر اچھی طرح سے سمجھے. میں 4 پوائنٹس میں بتاؤں گی. 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ تکاثر میں آتی ہیں. اچھا، ایک قسم کی جو وہ ہوتی ہے لالچ، وہ ہوتی ہے لالچ آف ہیونگ مور. ٹھیک ہے، کہ میرے پاس ایک گھر ہے، اب مجھے ایک اور گھر چاہیے. ایک گاڑی ہے، ایک اور گاڑی چاہیے. میرے پاس ایک ٹی وی ہے، مجھے ایک اور ٹی وی چاہیے. میرے پاس ایک چیز ہے، مجھے ایک اور چاہیے. سو آلویز آسکنگ فار مور. 2 ہے تو مجھے تیسرا چاہیے، 3 ہے تو مجھے چوتھا چاہیے. جسٹ آلویز وانٹنگ مور. 100 گز پہ گھر بنا ہے، اب مجھے 1000 گز والا گھر چاہیے. 1000 پہ بن جائے گا تو نہیں مجھے باغ والا چاہیے، تو مجھے 2000 پہ چاہیے. پھر اور بڑھتا جائے گا یہ قصہ. تو just a want of thinking about wanting more, desiring more. Okay, یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ when you keep thinking you want some more. Okay, یہ ایک پوائنٹ، فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، competing with other people. I want a bigger house than ABC. I want a better car than DEF. And you can go on like that. اس نے فلاں، اس نے، اور یہ تو صرف میں نے آپ کو بتایا چیزوں میں. ہم ایون ایونٹس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. اس نے شادی کی تھی 3 سٹار ہوٹل میں، میں 5 سٹار میں کروں گی. اس نے 5 سٹار میں کی تھی اس ایریا کی، میں اس ایریا کے اس میں کروں گی. میرا زیادہ سٹیٹس ہوگا، میں اس طرح سے اس کو ایونٹ کو نکالوں گی. میرا ایونٹ لوگوں کو ساری زندگی یاد رہنا چاہیے. وہ اس نے اس سے بڑھ کر دیا، میں اس سے بھی بڑھ کر کروں گی. This is what is actually ruining your life. This is تکاثر، کہ کمپیٹ کرتے رہنا ہمیشہ دوسروں سے، کہ اس کے پاس ہے مجھے بھی چاہیے، اس کے پاس اتنا ہے مجھے بھی اتنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے تکاثر آف کمپٹیشن. پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3، ٹیکنگ پرائڈ ان ہیونگ مور. یہ ایک اور پوائنٹ ہے ہماری، ٹھیک ہے، جس میں مجھے اور چاہیے صرف نہیں، میرے پاس اور ہے، اللہ نے دے دیا ہے، اور میں اس کے حساب سے میں پراؤڈ ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف 3 بچے ہیں، میرے پاس 8 بچے ہیں. دیکھیے بس میرے پاس تو 8 بچے ہیں، میں تو ہر سال پیدا کر لیتی ہوں 10 بچے ہیں. آئی ایم رچ، آئی ایم. اس کی دوڑ ہے کہ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ جی میرے پاس آپ سے زیادہ ہے. آپ کے پاس ایک گھر ہے، ہمارے تو ایسے 4 گھر ہیں بھائی. ہمارے تو ہر شہر میں ایک گھر ہے. آپ کے انکل کون منسٹر ہیں؟ میرے تو انکل چیف منسٹر ہے. آپ کے صرف چیف منسٹر ہے، میرے تو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اب کوئی حد نہیں ہے. آپ اپنی ایک بات کریں، میں آپ کو 2 بتا دوں گی اپنی، کہ آپ کے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اس سے زیادہ ہے. آپ کہاں رہتی ہیں؟ فلاں جگہ پہ. نہیں، ہم تو فلاں ایریا میں رہتے ہیں. Just to have more is fine. There is nothing wrong to have more. But to have this pride in having more is takathur. Because you think you deserved it, or you are very beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, or you have it because of some very special qualities in you. Nothing like that. You have to fear Allah. It's all your test. So when you get a new car, when you get a new land or home, how happily you go and tell people کہ میں نے تو نئی گاڑی لی ہے، بس رولس رائس ہے، میں تو رولس رائس لے لی ہے، آپ کی کون سی ہے؟ جیسے ایکچولی میری ایک فرینڈ ہے،
تو وہ میرے ساتھ مجھے چھوڑنے باہر تک آئی. تو میں اس کو پوچھ رہی تھی کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. نہیں، میں نے ایسے نہیں پوچھا، استغفر اللہ. کچھ گاڑیاں اس کے گھر کے باہر کھڑی تھیں. تو میں نے اس کو یہ پوچھا کہ آپ کی گاڑی ان میں سے کون سی ہے؟ تو اس نے کہا یہ چاروں گاڑیاں میری ہیں. مجھے ایکچولی گاڑیوں کا بہت شوق ہے. مجھے ہر قسم کی اچھی گاڑی کا شوق ہے. پھر ڈفرینٹ ٹائم میں مجھے ڈفرینٹ گاڑی چلانے کا دل چاہتا ہے. تو میں نے کہا او دیٹس نائس. تو آف کورس وہ ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی. پھر وہ مجھے جب میری گاڑی تک چھوڑنے آئی تو اس نے میری گاڑی کو دیکھ کر کہا، جو کہ مرسیڈیز ہے، اس نے کہا آپ کی اچھی پیاری چھوٹی سی گاڑی ہے، نائس فار یو. اچھا آپ کے لیے کافی ہے اتنی. میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے. میں گاڑی میں بیٹھ کے واللہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے کہا یا اللہ تیرا بہت شکر ہے. یہ سوچ مجھے نہیں آئی. اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے کبھی کسی کی گاڑی کو دیکھ کے نہیں کہا میرے پاس اس سے بہتر گاڑی ہے. اس کے لیے تو چھوٹی سی کافی ہے. اور کسی کی گاڑی آپ یہ سوچیں کہ جو انسان اگر فرسٹ ٹائم کوئی اپنی گاڑی لیتا ہے، کوئی چھوٹی سی ہی گاڑی لیتا ہے، کوئی منی سی چھوٹی سی ڈبیا سی گاڑی بھی لیتا ہے، لیکن اس نے پہلی بار وہ گاڑی لی ہے. اس کے پاس گاڑی ہے، 4 پہیے ہیں جو اسے ہر جگہ لے جاتے ہیں، اور وہ سب کو بہت خوشی خوشی دکھاتا ہے I've got a car. اور بہت خوش ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے. سب کے لیول الگ ہوتے ہیں. کسی کو نیچے مت دیکھو اور اس کی دوڑ میں مت بھاگو، گم جاؤ گے. یہی ہے الحاکم التکاثر، کہ تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس یہ ہے، باقی تو بس بیچارے سے ہیں. اس دوڑ نے ہی ساری خرابی کی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیس اینڈ کیئرفل اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا، تو 3 پوائنٹس آپ کو میں نے بتا دیے. ایک، the desire to have a lot just to say I want more. 2 ہیں تو 4 چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ہے about competing with each other. تیسرا is about the pride of having more and then talking about it, that I have more. Okay. And then چوتھا is cooperation in the urge of wanting more. This can bring people together. Okay. When all of you want to have more, آپ کو بھی مجھ کو بھی کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس دوڑ میں ساتھ ہیں. جب ہم آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں ہماری بات چیت کیا ہو رہی ہوتی ہے، یہ نوٹ کرنا ہے ہمیں. کیا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ I'm trying to buy another house, I'm trying to get bigger place, I'm trying to get a bigger car, a better car, اور یا تمہارا موبائل کون سا ہے؟ یہ تو پرانا ہو گیا ہے. تم نے دیکھا لیٹسٹ والا، اس کی فیچرز دیکھے تم نے؟ میں تو وہ لیا ہے. اب تم بھی لے لو. یہ ہے ہمارا تعاون ان دا لالچ. ایک دوسرے کو انکریج کرنا کہ گو اپ فردر. دوسرا اپنی حیثیت بھی نہیں دیکھتا، اس کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ جی اب نیکسٹ ٹارگٹ میرا لائف میں ہے، مجھے نہیں پتا وچ از دا لیٹسٹ فون یا لیٹسٹ کمپیوٹر اور لیٹسٹ ٹیلی ویژن. مجھے تو وہ والا چاہیے کیونکہ فلانے جن کے سرکل میں بیٹھ رہی تھی سب کے پاس ہے. اس نے لیا تھا پہلے، پھر اس نے بھی لے لیا، اب اس نے بھی لے لیا، اب میں رہ گئی ہوں. تو now I'll go screwing my brains how to get it. تو میری تگ و دو، میری سوچ اس طرف چل رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور تبھی آپ سورہ زلزال سے ملائیے وہ لائن، وہ فریز جو میں نے آپ کو سورہ زلزال میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان اٹھے گا اس گھبراہٹ میں، اس زلزلے کے بعد اٹھ کر سب سے پہلے وہ یہ کہے گا اس کے لیے میں نے سب کچھ حاصل کیا تھا. اس زمین کے لیے جو پھٹ کے ختم ہو گئی، سب کچھ دفن ہو گیا اور جو دفن تھا وہ سب پھک گیا، اس کے لیے میں نے اتنی تگودو کی تھی، اس کے لیے اتنے جھوٹ بولے تھے، اس کے لیے اتنی میں نے تکلیف اٹھائی تھی، لونز لیے تھے.
اس کے لیے میں اتنا مر رہا تھا, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ اب اس سے بڑا گھر لینا ہے, ملینز ادھار پہ لے کے گھر لے لیا ہے, اب اس کے ملینز عطا کرنے ہیں. گاڑی لی تھی اس کے ملینز نہیں ادا ہوئے, اور پورے اس قرض میں ڈوب کے میں مر گیا. اور اس کے لیے میں نے سارے قرضے لیے تھے, اس کے لیے میں روتا رہا, اس کے لیے میں نے تکلیفیں اٹھائی, اس کے لیے میں سو نہیں سکا رات میں, اس دنیا کے لیے, اس زمین کے لیے. یہاں آپ کو یہ اس کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ 4th پوائنٹ ہے, of تعاون in this competition, of being together in the want and the desire to get more of dunya. This is what will distract you. So Allah subhanahu wa ta'ala, I hope now I have cleared alhaakum التکاثر. ٹھیک ہے, وہ کھیل کود, وہ پلیجرز, وہ انجوائمنٹ اینڈ وہ انٹرٹینمنٹ جس نے تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا اللہ کی یاد سے. اور یاد رکھیں کہ جو بھی انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ کی یاد سے بھلا دیتا ہے if we take it too long, too much over us. ٹھیک ہے, تو الہاکم التکاثر, سوری اس کو کیا ہوا, اوکے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب انسان دس از وائی دے سے کہ بہت لمبے لمبے گھنٹوں گھنٹوں تک میچ دیکھنا, چاہے فٹ بال میچ ہو کہ کرکٹ میچ ہو, اس میں آپ نوٹ کریں لوگ نماز کے وقت پہ نماز اٹھ کے نہیں پڑھتے, کہتے بس یہ لاسٹ بال, یہ لاسٹ بیٹنگ, یہ لاسٹ اوور, اور وہ چلتا جاتا ہے اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے. اور اگر آپ بیچ میں سے اٹھ کے جاتے بھی ہیں نا نماز پڑھنے, اپنی گیم کو چھوڑ کے, آپ پوری نماز میں وہ گیم یاد رکھتے ہیں. سو یور توجہ is in the تکاثر, that which is keeping you distracted from the یاد of Allah. تم نماز میں کھڑے ہو کر نہیں سوچتے ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں, تم نماز میں کھڑے ہو کر یہ سوچتے ہو اب کون سی بال ہے, اس کے دوسری بال سے پہلے میں پہنچ جاؤں واپس ٹی وی کے سامنے. تو یہ ہے تکاثر. ٹھیک ہے, اور کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس الہاکم التکاثر کے بارے میں, حتی زرتم المقابر. اب دیکھیں, حتی ہمیں اردو میں ورڈ پتا ہے, حتی means until then, حتی کہ تم ایسے کر لو, ہم اس کو حتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, حتی تو اردو کا ورڈ ہے, آپ کو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے نا کہ تمہیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے چیز, کس چیز سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے؟ اللہ کی یاد سے اور سچ سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے. اٹ ڈسٹریکٹس یو فرام دا ٹروتھ, کیپنگ بزی ان واٹ ایور, keeping busy in your game, keeping busy for your business, keeping busy to earn, keeping busy, you're writing a book, keeping busy in your maybe whatever your business is, whatever your passions are, keeping so busy that you run after everything and then you get bored. بہت جلدی ہم بور ہو جاتے ہیں, ہم بہت ریسٹلیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز ہم زیادہ نہیں کر سکتے, پھر ہم جلدی سے بور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے ہم بور ہو جاتے ہیں ہمیں دوسرا کچھ چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو اس کا ایک وہ بتاتی ہوں, تھوڑا سا ایگزامپل بتاتی ہوں. سپوزنگ آپ کو بہت شوق ہے کہ میرا گھر ہو, ابھی آپ کے پاس گھر نہیں, آپ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی ارمان ہوتا ہے انسان کا, میرے چھت ہو جائے, میرا گھر ہو جائے, میرا گھر ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے لیے جمع کرتے ہیں پیسے, اور آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں, اور جو کچھ بھی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ اپنا گھر لے لیتے ہیں. گھر لے لیتے ہیں, بہت خوشی سے اس کی ہاؤس اوپننگ اور ہاؤس وارمنگ اور سب کچھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پارٹی ہوتی ہے, اس کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, پھر آپ بور ہونے لگتے ہیں. پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں میں اب یہ گھر چھوٹا لگنے لگا ہے مجھے, 5 سال بھی میں رہ گئی اس گھر میں, اب اس کو کچھ تبدیل کرنا چاہیے, تو پینٹ بدل دوں, ایکسٹینشن کر لوں. پھر اس کے بعد آپ کو لگے گا نہیں, ایک کمرہ اور بنا لوں, اس میں گراج بھی چاہیے, اس میں باغ بھی چاہیے, اس میں فلاں بھی چاہیے, اب یہ تنگ ہو گیا گھر.
you get very quickly distracted to get more. Even after getting, you want it more after some time. You get bored very quickly. ٹھیک ہے, ایک یہ مثال ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ گاڑی لیتے ہیں پہلی بار. میں نے آپ کو کہا نا, ایک انسان پہلی بار جب گاڑی لیتا ہے, ڈبی سی گاڑی لے گا, پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو لگے گا چھوٹی ہے, بیکار ہے, اتنی اچھی نہیں چلتی ہے, اس کی گاڑی زیادہ اچھی چلتی ہے. میں نے دیکھا فلاں گاڑیاں بہت اچھی ہیں مارکیٹ میں, تو مجھے اس سے تھوڑی سی بڑی لینی ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور بڑی لینی ہے. اسی طرح ہم گرو کرتے ہیں نا. اس سے ہی تو کریئر لیڈر کہتے ہیں نا, کہ ہماری زندگی میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو ہم اوپر چڑھنا چاہتے ہیں, اس کی بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس تگ و دو میں کسی نے سوچا ایک بار بھی کہ ادھر چڑھنے کے بعد کیا, ادھر کے بعد کیا؟ then you retire, zoom down, or you go up forever. So what do you get? Where did you place all your eggs in? A basket which you were never going to take it with you anywhere. And all your eggs are in that basket, and the basket is gone, and you're gone. Somebody's taken the basket away. So what did you do? Where is what you earned in all your life? Where's your basket? Your basket is empty. Because all the eggs were placed in a basket which you were supposed to leave behind. And every year, every day, you did everything to put all the eggs in that basket. You did not eat one. You did not spend one. You kept collecting in that basket and growing more and more. And you left it behind. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی سٹوری مجھے یاد آ رہی ہے اچانک, تو میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ, which will give you an idea how انسان کا مائنڈ کیسے چلتا ہے, اور یہ جو اللہ نے الہاکم التکاثر کا کہا ہے نا, اس کو ہم کیسے سمجھیں گے. Just give me 1 minute. I need to get some water.